بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ان لوگوں نے جواب دیا بے شک مجرمین کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے وہ نشان زدہ ہیں۔ کس پتھر نے کس کو مارنا ہے، ہلاک کرنا ہے، طے شدہ اللہ کے ہاں سے۔ یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیے انہیں جو اس شہر میں ایمان والے تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس ہم نے اس شہر میں مسلمانوں کے گھر کے سوا، ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ پایا۔ وہ گھر کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام، وہ اور ان کی بیٹیاں وہ محفوظ رکھے گئے۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب الالیم، اور ہم نے چھوڑ دی دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشانی۔ کیا نشانی؟ وہ ڈیڈ سی، جہاں وہ غرق کی گئی قوم، ایک مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، بحر مردار، ڈیڈ سی اس کی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، بہت مختصر انداز سے پیغمبروں کے واقعات جو تفصیل سے ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، بہت مختصر انداز سے قرآن پاک کے آخر میں واقعات کا ذکر یہاں بھی ہے اور آگے سورہ قمر میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک نشانی جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا روشن معجزے کے ساتھ۔ فتولی برکنی وقال ساحر او مجنون، تو اس فرعون نے قوت کے بلبوتے پر سرتابی کا معاملہ کیا اور اسے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہ فی الیم وہو ملیم، بس ہم نے اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑا، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں اور وہ ملامت زدہ رہ گیا۔ وفی عاد اذا ارسلنا علیہم ریح العقیم، اور قوم عاد کی داستان میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک خیر سے خالی آندھی بھیجی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کرمیم، وہ کسی شے کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ آتی مگر اسے گلی سڑی ہڈی کی طرح کر دیتی، اور یہ 7 رات 8 دن مستقل آندھی چلی ہے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين، اور قوم سمود کے واقعے میں ایک نشانی ہے جب انہیں کہا گیا کہ تھوڑی مدت اور فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، بس ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، تباہ کر دیے گئے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، بس ان میں نہ کھڑے ہونے کی سکت رہی اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے قبل ہم نے ہلاک کیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اللہ وسعت دیے چلا جا رہا ہے۔ ایک تصور جو آج معروف ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کا، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ اس کی طرح کچھ اشارہ بھی کر رہی ہے۔ یہ کائنات ابھی وسعت پذیر ہے، ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا رہنے کے قابل، اور ہم کیسے ہی عمدہ بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہر شے سے ہم نے 2 قسم پیدا کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہر شے کو اللہ نے جوڑے کی شکل میں بنایا۔ یہ جوڑوں کا ذکر بار بار آیا، آگے ذکر آ رہا ہے پیغمبروں کی طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے کا۔ تو ایک ہے دنیا، اور دنیا کا جوڑا ہے آخرت، اور جوڑوں میں اکثر جو پیر ہوتے ہیں اپوزٹ صفات ہوتی ہیں، مرد اور عورت، بہت سی صفات مختلف ہیں۔ الیکٹریسٹی کے اندر نیگیٹو پازیٹیو چارج، بالکل اپوزٹ معاملہ، اسی طرح دنیا اور آخرت بالکل اپوزٹ معاملہ۔ اللہ میں آخرت کا طلبگار بنائے۔ فرمایا ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ دوڑنے سے مراد لپکو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اختیار نہ کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ڈرانے والا رسول ہوں واضح طور پر۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول، اسی طرح ان کے پاس نہیں آئے کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر ان لوگوں نے اسے ان رسول کو جادوگر یا دیوانہ کہا، معاذ اللہ۔ سب اڑے رہے، یہی جملے کہتے رہے۔ آگے اللہ فرما رہے اتواصوا بی،
کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی، ان مشرکین نے، کفار نے، مخالفین نے، کہ یہی جملے کہنے ہیں پیغمبروں کو جب بھی آئیں گے؟ معاذ اللہ، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے تو آپ پر کوئی حرج، کوئی الزام نہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کیجئے اے نبی علیہ السلام، بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، اور تذکیر میں یاد دہانی بھی شامل ہے، تو نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ ایک سالانہ یاد دہانی تو ہے، ماہ رمضان میں قرآن پاک سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں مستقل قرآن پاک سے جڑے رہنے کی توفیق دے، نفع ہی نفع ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہاں، عبادت کا وسیع تصور، اللہ معبود 24 گھنٹے، بندگی بھی کتنے گھنٹے کرنی ہے؟ 24 گھنٹے۔ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، اللہ کا حکم اور اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر وہ معاملہ کریں تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ حلال کمائیں گے ثواب ملے گا، حرام کمائیں گے گناہ ملے گا۔ تو حلال کمانا عبادت ہے، حرام کمانا گناہ ہے، گنتے چلے جائیے۔ تو زندگی کے تمام امور میں انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی معاملات تک، ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر بھی مطلوب ہے۔ گھر ہو، کاروبار ہو، خوشی ہو، غمی ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، پارلیمنٹ ہو، معبود اللہ ہے، ہر جگہ اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ عبادت مکمل کب ہوگی؟ جب زمین پر اللہ کا دین قائم ہوگا، اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہوگا، تب بہت سارے اجتماعی معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہم اس کے بندے بننے کے قابل ہو سکیں گے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رازق ہے، قوت والا، نہایت قدرت رکھنے والا۔ یہ دنیا کے آقاؤں کا معاملہ کہ ان کے غلام کام کرتے تو بیچاروں کو کھانا ملتا، ان کے غلام کام کرتے تو بیچاروں کو روٹی ملتی ہے، ایسا ہے نا، یہ دنیا کے آقاؤں کا معاملہ۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں، عبادت کرو تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو تم نے فرض پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی حاجت نہیں ہے، وہ تو الرزاق ہے، رزق دینے والا، ذو القوۃ المتین، قوت والا، نہایت قدرت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، پس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ویسے ہی عذاب ہے جیسا کہ عذاب ان کے ساتھیوں کے لیے تھا، پس وہ جلدی نہ کریں۔ ساتھیوں سے مراد جو پہلے مخالفین تھے ان کو جیسا عذاب ملا ویسا ان کو ہی ملے گا، ایک دوسرے کے ساتھی ہو گئے حق کی مخالفت میں مشترک ہونے کی بنیاد پر۔ فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ ذاریات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں بھی کچھ قسمیں اٹھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد لوگوں کے انجام کو ذکر کیا، مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے اور ان کے لیے ڈراوے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور کچھ جلالی انداز میں سوالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت میں آئیں گے جو کفار سے کیے گئے۔ سورۃ الطور ہے، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، کوہ طور کی قسم اور طور سینا کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، ایک مراد تورات ہے کیونکہ اس سے قبل طور کا ذکر آیا۔ فی رق منشور، اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی۔ رق کہتے ہیں ہرن کی کھال جس پر لکھا جاتا تھا، اس کی طرف اشارہ، تو ایسی شکل جس پہ لکھا جاتا تھا۔ فی رق منشور، کھلے اوراق میں۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ یہ جیسے زمین پر اللہ کا گھر ہے تو ساتواں آسمان کے اوپر اللہ کا گھر، اور حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں وہ بیت معمور کا طواف روزانہ کرتے ہیں 70,000 فرشتے، اور جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ کے فرشتوں کی تعداد ان امیجنیبل، ان کاؤنٹیبل۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور جوش مارتے دریا کی قسم۔ ان قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات قرآن میں بیان فرما دے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر بیان فرمائے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب تو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز اٹھے گا بری طرح تھر تھرا کر۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے
پوری طرح چلنے لگیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ کہ جو وہ بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، فضولیات میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں تم داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے حق میں برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک جو کچھ تم کیا کرتے تھے اعمال، اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ آخری صورتوں میں تو بڑا ڈراوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جہاں جہنم کا بیان فوراً جنت کا تذکرہ، تو امید رکھیں جنت کی، خوف رکھیں جہنم کا، امید رکھیں اللہ کی رحمت کی، خوف رکھیں اللہ کی پکڑ کا۔ تو یہ مومنانہ طرز عمل ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب متقین کا بیان۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اس کے ساتھ خوش ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ اس کے بدلے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تختوں پر صف بستہ تکیہ لگائے ہوں گے، صفوں کی صورت میں، سرکل کی صورت میں، تختوں پر، شہانہ تخت ہوں گے، تکیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ریلیکس موڈ ادھر ہے، دنیا میں اسٹرگل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، جنت میں ریلیکسڈ موڈ ہوگا انشاءاللہ۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کو۔ یہ اور حوروں کے حسن کو بیان کیا گیا، ان کی آنکھوں کا بڑا ہونا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک حور دنیا میں جھانک بھی لینا تو ساری دنیا میں روشنی روشنی ہو جائے، اس کا ایک بال دنیا میں لٹکا دیا جائے تو ساری دنیا میں خوشبو ہی خوشبو ہو جائے، اور اس کی ایک اوڑھنی جو ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، جتنے دیوانے لوگ دنیا کے، دنیا میں جو کچھ ہے، اس حور کی ایک اوڑھنی اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں بیان کرنے میں بڑی جھجک آتی ہے، مولوی صاحب حوروں کی بات کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جو ہے وہ زنا کی باتیں کرتی ہے، گندے کاموں کی باتیں کرتی ہے، مرد عورت کے آزاد اختلاط کی بات کرتی ہے، بے حیائی فحاشی عریانی کی بات کرتی ہے، عورت کی تذلیل کی بات کرتی ہے، اس میں کسی کو جھجک نہیں آتی۔ تو اللہ نے اگر یہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں اور حوروں کا ذکر فرمایا ہے اور جنتی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کے بیان کرنے میں ہمیں جھجک کیوں آئے؟ سمپل از دیٹ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کو۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ یہ آیت نوٹ کر لے، یہ جنتی گھرانہ ہے۔ سورہ طور آیت 21، جنتی گھرانہ کیسا؟ ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر۔ ہاں جی، جدی پشتی ہمارا کاروبار چلا رہا ہے، جدی پشتی پروفیشن چلا رہا ہے، جدی پشتی کام چلا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، حلال جائز کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جدی پشتی ایمان چلا رہا ہے، ماں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، ماں باپ بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں، اولاد بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو رشتہ چاہیے بھائی۔ تو جو ایمان پر ماں باپ اور ایمان پر اولاد، اور سنیے گا اللہ ملا دے گا، عمل میں کمی نہیں کرے گا۔ بھائی جنت میں درجات بہت ہیں، کوئی اوپر کوئی درمیان کوئی نیچے، اللہ کی شان کریمی، اللہ نیچے والوں کو ایلیویٹ کر کے اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا، فیملی کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ کیا اچھا ہو ہمارے گھرانے وہاں پر اسی طرح جمع ہوں، جیسے آج چھوٹی سی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں جمع ہے، لیکن ایمان کی محنت اور ایمان کے تقاضوں پر محنت یہ ہمیں کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسا ہی نقشہ گھروں میں عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے عوض رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ کولیٹرل سیکیورٹی۔ اچھا پیسے چاہیے، یہ رکھواؤ، جائیداد کے پیسے، جائیداد کے پیپرز، اور یہ پیسے لے لو، پیسے واپس کرو اور سیکیورٹی لے لو۔ تو رہن جس کو کہتے ہیں نا، چھڑانے کے لیے رکھوایا جاتا ہے۔ تو ہر آدمی پھنسا ہوا ہے، سوائے آگے فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے عوض میں رہن میں ہے۔ اور اس سے پہلے کیا بات آئی؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ تو ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال لے کر آؤ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت لے کر آؤ، اپنے آپ کو چھوڑا لو۔ یہ بات آگے سورہ مدثر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور گوشت سے جو ان کا جی چاہے گا، پرندوں کا گوشت عطا ہوگا، پرندے اڑ رہے ہوں گے، خواہش ہوگی، اور اگلے ہمیں آرڈر پلیس نہیں کرنا پڑے گا، ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوگا، سامنے روسٹڈ موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ احادیث میں کچھ وضاحت آتی ہے، سبحان اللہ۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، جو اس میں وہ پیالے کی چھینا جھپٹی کریں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی نہ گناہ کی بات، پاکیزہ مشروب ہوں گے، جام ہوں گے، چھلکتے ہوں گے، چھینا جھپٹی بھی ہوگی جیسے دوست آپس میں کرتے ہیں، لیکن وہ پاکیزہ مشروب ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد پھیریں گے خدمتگار لڑکے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ موتی پوشیدہ جتنا رکھا جائے یعنی چھپا کر اتنی اس کی شائننگ زیادہ ہوتی۔ یہ جنتی خدمتگار لڑکے ہیں جو موتی کی طرح ہوں گے، انتہائی خوبصورت، اور یہ خدمت پر مأمور ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا، آپس میں وہ سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے اہل خانہ میں، گھر والوں میں ڈرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ دنیا میں ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، جری و بہادر ہو کر نہیں، جو میں چاہوں گا، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، ارے کچھ نہیں رکھا، ارے مولوی ڈراتے ہیں، ابے خواہ خواہ کی باتیں، نہیں بھائی نہیں، ڈرتے ڈرتے یہ کروں گا تو اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ماروں گا کسی کا حق تو اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ضائع کروں گا کسی کا حق تو اللہ کو جواب دینا ہے، یہ گڑبڑ کروں گا تو اللہ کو، یہ احساس کے ساتھ جو ڈرتے ڈرتے رہے نا، ان کے لیے جنت ہے۔ جری بہادر جو ہو جائے نا گناہوں کے اوپر اور اڑ جائے، اکڑ میں آ جائیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے۔ انا کنا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے قبل اس اللہ کو پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی ہے یہ جو بہت احسان فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اب مشرکین مکہ کے ساتھ جو کشاکش کا معاملہ تھا اس کا تذکرہ۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کرتے رہیے اے نبی علیہ السلام، بس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ وہ الزام جو لگاتے تھے اللہ نفی فرما رہا ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا وہ کہتے کہ شاعر ہے، ہم اس کے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں؟ ارے شاعر مر کھپ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، حالات بدل جائیں گے، انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا مر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کفار کا قول نقل ہوا۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، آپ فرما دیجیے تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم، اب انداز جلالی، کچھ سوالات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھے ہیں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کہ ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولا، کیا وہ کہتے کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو چاہیے کہ وہ اس جیسی ایک بات لے آئیں، کلام لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ یہ وہ قرآن حکیم کا چیلنج، پہلے کا قرآن جیسا کلام لے آؤ، اور ہوتے ہوتے ایک ہی صورت کا تقاضا لیکن وہ بھی پیش نہ کر سکے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے یا وہ خود پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ نہیں، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ بنے بیٹھے کہ جس کو دیں گے یہ تقسیم کریں گے اللہ کی رحمت کو؟ کس بات کی اکڑ ہے ان کو؟ ام لہم سلم یستمعون فی، کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہو، آسمان سے سن کر لے کر آ رہے ہیں کچھ کیا؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لے کر آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ موضوع کئی مرتبہ آ گیا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ اس سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کوئی پیسہ آپ نے سے مانگا ہے؟ کس بات کی اکڑ دکھاتے مخالفت کرتے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدن، کیا وہ کوئی چال چلنے کا، مکاری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے مکاری کی وہی اس مکاری کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل اوپر سے آ گیا، کسی صورت مان کر انہوں نے نہیں دینا۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اپنا وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔
قیامت کا دن جب بے ہوشی طاری کر دی جائے گی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن ان کی مکاری انہیں کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. آخرت کا عذاب تو ہے، دنیا میں بھی عذاب پکڑ آتی ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے اپنے رب کے حکم پر، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. مراد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا التفات آپ کی طرف ہے. یہ حضور کے لیے اللہ کے التفات کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی کہ جب ستارے ڈوبتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوں نماز کے لیے، دعوت کے کام کے لیے اور امور کے لیے تب بھی تسبیح، رات میں قیام تہجد اس وقت بھی تسبیح، اور ستاروں کے ڈوبنے کا موقع، یہ سحری کا وقت، صبح صادق سے پہلے کا وقت، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح. اور یہ تسبیح کس لیے؟ صبر کریں اور اللہ کی تسبیح کریں. نماز قائم کریں گے تو اس سے اللہ کی مدد ملے گی، جیسے کہ البقرہ آیت نمبر 153 میں ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیجیے. ایک نقطہ میں عرض کر دوں، سورہ طور کا مطالعہ مکمل ہوا. یہ مکی صورتیں جو آخر میں قرآن پاک کے، یہ اول دور میں نازل ہوئی ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے مکی دور کے اول دور میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے اندر مختصر آیات ہیں لیکن جو قرآن کا اپنا صوتی آہنگ ہے وہ بڑا زوردار ہے، اور جو کشاکش ہے مشرکین مکہ کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب ہے سورۃ النجم. سورۃ النجم کے آغاز میں معراج کے واقعے کا جو آسمانی حصہ ہے اس کی طرف کچھ اشارہ ہے، اور شرک رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا مستقل مطالعہ چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ بھولے ہیں اور نہ راستے سے ہٹے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف وحی ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے اور بھیجی جاتی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جاری ہو رہا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق. قرآن بھی آپ کے ذریعے ہمیں عطا ہوا اور قرآن حکیم کے علاوہ بھی حضور پر وحی کا نزول ہوا. اگلی چند آیات میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہے. علمہ شدید القوا، ان کو سکھائے ایک سخت قوت والے نے. ذو مرۃ، طاقتوں والے فرشتے نے. فاستوى، پھر اس نے قصد کیا، یعنی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. وهو بالافق الاعلی، اور وہ فرشتہ سب سے بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلى، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا. فكان قاب قوسین او ادنى، کہ وہ کمان کے دو کناروں کے فاصلے کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم. بہت قربت کا معاملہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان کے 600 پر ہیں، اور اس صورت میں دیکھا کہ آسمان کے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کم سے کم 2 مرتبہ، کم سے کم احادیثی روایات میں پتہ چلتا ہے، جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. آگے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس فرشتے نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو چاہا وحی کی. ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو چاہا اللہ نے وحی فرمائی. لیکن قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن حکیم کو نازل فرمایا. تو یہ ترجمہ بھی کہ جبریل نے وحی کی علیہ السلام اللہ کے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے جو چاہا وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا جو انہوں نے دیکھا اے لوگوں تم ان سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو. ولقد رآہ نزلۃ اخری، اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک. یہ تو اشارتاً بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا اور ساری کائنات کے رموزی اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھا دیے. یہ معراج کی شب کے واقعے کا ذکر جو بہت بڑا موعظہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، البتہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. عند سدرۃ المنتہا، کب دیکھا تھا ایک اور مرتبہ جبریل امین کو؟ سدرۃ المنتہا کے نزدیک. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے، اور جس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جس کی جڑ
چھٹے آسمان اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بالکل غیب کے امور متشابہات میں سے۔ عندہا جنت المأوا، اس کے نزدیک جنت المأوا ہے، جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا۔ اور ذکر ملتا ہے کہ سونے کے پروانے سدرہ پر رب کی تجلیات کے ظہور کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ احادیث سے وضاحت ملتی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ نے دیکھنے میں کچھ کمی کی اور نہ وہ حد سے بڑھی۔ سبحان اللہ، مشاہدہ بھی بھرپور اور احترام اور ادب کا معاملہ بھی بھرپور۔ نہ آنکھ نے دیکھنے میں کچھ کمی کی، نہ وہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ باقی تفصیلات واقعہ معراج کی احادیث مبارکہ میں ہم ملتی ہیں۔ آئیے ناظرین کرام اختتام پر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں پر دین کے نفاذ کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔